السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پارٹ 3 میں آج میں اللہ کو میں نے کیسے پایا اس کا پارٹ 3 لے کے آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ میں جو ہے نا وہ اس طرح مجھے جو دم ہے نا وہ ملا کہ لوگوں دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کا علاج کر رہے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ، اور وہ ہیلپ جو ہے نا وہ کیسے ان کی ٹینشنیں آپ لوگوں کی ختم ہوں گی، اس کا طریقہ کار بتانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے نا میں چلتی گئی، اور مجھے جتنے بھی وہ بزرگ تھے نا ہر ایریے کے، جو ایک مشہور ایک ولی ہوتے ہیں ان کے، تو ان کے ساتھ لنک ملانے والا جو سسٹم تھا وہ میں کرتی رہی۔ پھر ساتھ میں نے کیا شروع کر دیا کہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ نبی پاک سے عشق کرو، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عشق کرو، جو مومنین کی مائیں ہیں ان سے عشق کرو۔ اب یہ والے عشق بچپن سے ہمارے ذہن میں ڈالے جاتے تھے، اس لیے ہم کہتے تھے کہ نبی پاک سے عشق کرنا ہمارے اوپر تو لازم و ملزوم ہے جی۔ تو پھر میں کیا کرتی تھی، اب عشق ایسے تو نہیں نا کہ ہاں جی مجھے تو ان سے پیار ہے، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہوا، مجھے کیسے پیار ہو گیا ہے۔ ایسے جو کچھ سٹوریاں ہم سنتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اس طرح لوگوں کو جو ہے نا جو کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس طرح وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اس طرح فرشتے ان کے ساتھ تھے، یہ ساری باتیں تو سننے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا جب تک کہ اس کو آپ چیک نہیں کریں گے۔ چیک تو کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو موقع دیا، پورا زندگی اس کو دی ہے کہ آپ اس کو چیک کرو۔ پھر چیک کرنے کے لیے کیا میرا اپنا ایک طریقہ کار تھا، وہ کیا، میں نے قرآن میں دیکھا سورہ محمد مطلب محمد جو ہے نا سورہ محمد ہے، اس کے اندر سورہ جن بھی ہے، سورہ فتح بھی ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں نا میں نے ہر روز پڑھنی شروع کر دی، 40 بار میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ کہ میں اس لیے پڑھنی شروع کر دی کہ جو جن نبی پاک کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے نا، میں چاہتی تھی کہ میں وہ رابطے ملاؤں، وہ جو مسلمان ہوئے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا انہوں نے، ان جنات کے ساتھ میں رابطے ملاؤں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کیا بتاتے ہیں مجھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنات کی بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ پھر جب میں نے ان کے ساتھ رابطے ملانے شروع کر دیے تو میں نے کہا تھا کہ مجھے یا رسول اللہ مجھے آپ کا دیدار چاہیے، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا میں یہ صورت ایسے پڑھتی رہوں گی۔ پھر کیا ہوا کہ میں کھڑے ہو کے نا نبی پاک کے درود و سلام میں ساری رات کھڑی ہو کے میرے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنے سو جاتے تھے ادھر ہی، کئی دفعہ گر جاتی تھی نیچے، اتنے قدر سو جاتے تھے میرے پاؤں۔ میں کھڑی ہو کے یہ صورتیں پڑھتی تھی، سورہ محمد، سورہ جن، سورہ فتح، کیونکہ جن وہ مجھے وہ چاہیے جو نبی پاک کے ساتھ تھے، اور اس میں مجھے فتح حاصل ہو جائے، اس وجہ سے تینوں چیزیں پڑھتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور میں وظیفہ کرتی تھی، اگر کسی کو مطلب میں جو اپنی روحانی کلاسز یہ دے رہی ہوں نا، کلاسز ہی ہیں روحانی، آپ سمجھ لیں۔ ان کلاسز کے اندر پھر جس کو ضرورت ہوگی اس کو جو ہے نا میں سکھاؤں گی، ان کلاسوں سے آپ سیکھ لینا، میری وائس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، تو پھر میں یہ کرنا شروع ہوگی، میں نے کیا کیا کہ پھر جب میں کھڑی ہو کے یہ پڑھتی تھی نا تو پھر نبی پاک کی مجھے آواز آتی تھی، نبی پاک کی مجھے آواز آتی تھی، جیسے آپ خود کو بلاتے ہیں نا اپنا نام تو ویسے لگتا ہے آپ کی آواز جو ہے نا وہ پلے بیک ہو رہی ہے، اسی طرح اس پلے بیک میں آپ کو اپنی آواز آتی ہے نا، لیکن ہماری کامیابی تب ہے، ہمارا ایکسپیریمنٹ تب پروو ہوگا کہ آپ کو پلٹ کے جس کا نام لے رہے ہیں، آپ نبی پاک کا نام لے رہے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا لے رہے ہیں، اب کس کا، حضرت علی کا نام لے رہے ہیں، کس کا نام لے رہے ہیں، تو ان کو اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے تب آپ اس ایکسپیریمنٹ میں جو ہے نا آپ کامیاب ہوں گے کہ آپ کو جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کی آواز پلے بیک میں ملے۔ سمجھ آئی ہے نا آپ کو؟ وہ جب تک نہیں ملتی ہے نا سمجھ لیں کہ آپ کا وہ تجربہ کامیاب نہیں ہے، آپ کو ان کی آواز کا پلے بیک چاہیے ہوگا۔ اچھا، تو پھر اسی طرح کرتے کرتے جب پلے بیک مجھے ملنا شروع ہوا نا تو میں نے، دعا کا مطلب ریکویسٹ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہماری ریکویسٹ قبول کیوں نہیں ہوتی، تو ریکویسٹ کیسے قبول ہو، آپ کو تو آواز بھی نہیں آ رہی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو آپ نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اپنے کام کی، تو
وہ اگر ریکویسٹ آپ کے کام کی ہو جاتی ہے نا، کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے میرا کاروبار سیٹ ہو جائے یا میں ٹھیک ہو جاؤں، میری بیماریاں ختم ہو جائے، اب وہاں ریکویسٹ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کاروبار کے اندر آپ کیسے ٹھیک ہوں گے، اس کے طریقہ کار کیا ہے۔ وہ طریقہ کار جب آپ کو آواز سنائی نہیں دیتی تو آپ کو پھر وہ نیک بندے بتاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن پر میں نے انعام کیا۔ انعام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ کوشش کر رہا ہے اس کو مل جاتا ہے، وہ انعام ہوتا ہے۔ اور میں نے کوشش کی، مجھے مل گیا، کہ تبھی میں بندوں کا علاج کر رہی ہوں نا۔ اچھا، پھر اس میں کیا ہوا کہ وہ پلے بیک مجھے ملنا شروع ہو گیا نبی پاک کی طرف سے۔ پھر اس میں کیا ہوا کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا نا میرا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی ہے فاطمہ، میں جو ہے نا، فاطمہ میری بیٹی ہے، اور علی جو ہے وہ میرا دوست ہے، اور ولایت کی جو سردار ہے نا وہ ہے، اس لیے آپ کو جو ہے نا حضرت علی سے پرمیشن لینی پڑے گی میرے ساتھ مزید معلومات شیئر کرنے کے لیے، کہ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروں۔ نبی پاک نے فرمایا، پلے بیک آئی نا وہ آواز۔ تو پھر اس میں کیا ہوا کہ وہ طریقہ کار جو بتایا گیا اسی طریقہ کار کے میں مطابق چلی، جس سے مجھے وہ سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا ان سے۔ ایسے آسانی سے تو نہیں ملتا نا، 40 سال کا ٹارگیٹ ہے یہ، اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ یہ ملنے کے لیے آپ کو پہلے پرکھا جاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کیا عمل کر سکتے ہیں، کیا آپ اسلام کے پیچھے آپ دنیا چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو ایک کمرے میں محدود کر سکتے ہیں، آپ نے کتنا پردہ کرنا ہے، آپ نے کیا چیز کھانی ہے، کیا نہیں کھانی ہے، کیا چیز کھانے سے آپ کا یہ امپرومنٹ نہیں ہوگا، کیا چیز نہیں کھانے سے۔ یہ سب سسٹم اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے کھانا نہ آپ کے اندر پیٹ میں اچھل رہا ہو، بلکہ آپ کا پیٹ اتنا خالی ہو کہ آپ کے دماغ کے اندر صرف وہ آواز پلے بیک آپ کو سنائی دے۔ اس آواز پلے بیک کے لیے آپ کو اپنے نفس کے اندر بالکل روزے کی کیفیت میں آپ کو اتنا کچھ مطلب کھانا ہے کہ وہ صرف آپ کا سانس چلے اس سے۔ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے دنیا بھی چھوڑ دینی ہے، آپ نے کمرے کے اندر محدود ہو جانا ہے، یا کسی اور آؤٹنگ پہ کوئی ایسی جگہ آپ نے لے لینی ہے رینٹ پہ، یا کسی جگہ پہ آپ ہوں گے جہاں آپ کو سائلنس ملے، تبھی وہ آواز سنائی دے گی، ورنہ دنیا کی آوازوں میں تو آپ کو وہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ لیکن جس وقت آپ اس چیز میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں بیٹھ کے بھی آپ کو ہر وقت اللہ کے ساتھ آپ کی لائن ملی ہوگی، اور آپ بات کر رہے ہوں گے نا تو اس بات کا ہر بندے کو وہ لگے گا کہ یہ آل ان ون بات کر رہا ہے یہ بندہ، ہر بندے کو اس سوال کا جواب مل رہا ہوگا۔ اللہ کا ولی جب بات کرتا ہے نا پاس بیٹھے ہوئے بندوں سے تو وہ اللہ سے لائن ملائی ہوتی ہے، تو ان بندوں کو بھی ایسے لگتا ہے ہمیں جواب دے رہے ہیں، مطلب ایسے لگتا ہے بیٹھے ہوئے بھی اس کی لائن اللہ سے ملی ہوتی ہے۔ وہ پھر میں نے کیا کیا کہ وہ پلے بیک جب مجھے ملنا شروع ہوا تو اس میں مجھے بتایا گیا کہ آپ جس ایریے میں بیٹھی ہوئی ہیں، مطلب اگر ایک بندے کا میں کام کر رہی ہوں، اس کا علاج کر رہی ہوں، تو وہ بندہ اگر لاہور کا ہے، سیالکوٹ کا ہے، کراچی کا ہے، فیصل آباد کا ہے، سرگودا کا ہے، یا پھر جو دبئی ہے، سعودیہ ہے، یو کے ہے، کس جگہ کا وہ بندہ ہے، پھر اس جگہ کے بندے کو ایک ایریا دیا جاتا ہے۔ کوئی ولی ہوتا تھا وہاں پر، جو ولی وہاں گزرا ہوتا ہے نا، پھر اس بندے کی روح کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ کرائی جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ ہمیں اس بندے، ظاہر ہے اب ایک بندہ ہے اس کے باپ کا نام فلاں بن فلاں ہے یا ماں کا، اب باپ کا نام تو باپ کا ہی رہے گا نا، ماں کا بھی وہی رہے گا، وہ اسی ماں باپ کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ تو پھر ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ یہ بیٹا اس کا نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے اس کی؟ اس وجہ سے ہر علاقے کے اوپر ایک ولی مقرر کیا جاتا ہے کہ اتنے اس کو علاقے دیے جاتے ہیں کہ ان علاقوں میں جو کام بھی ہوگا آپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بندہ اگر کسی ایریے کا ہے تو سب سے پہلے اس ایریے کے وہ جو ولی گزرے نا، جن کے انڈر وہ علاقہ دیا جاتا ہے، تو پھر اس ولی کے ساتھ جو ہوتی ہے نا ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ولی جو ہے نا اس سے اجازت لینی پڑے گی آپ کو۔ تب اگر ہم کسی ایریے میں جاتے ہیں نا، جیسے میں سٹون وغیرہ کلیکٹ کرتی ہوں، تو اس ایریے میں سب سے پہلے جس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے نا وہاں پہ ان سے پرمیشن لیتی ہوں میں، مطلب روحانی پرمیشن، کہ جنات اگر وغیرہ ہیں تو جنات کی بھی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے اس ایریے کے اوپر۔ تو وہ جنات آپ کو اس ریگستانی علاقے میں یا پہاڑی علاقے میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، یا تو آپ کا کوئی گاڑی وغیرہ اس کو خراب کر دیں گے، یا آپ کی ٹانگ میں درد شروع ہو جائے گا، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس ایریے کی جگہ کو ان کی اجازت کے بغیر آپ ایک پتھر کا ڈیلا بھی نہیں اٹھا سکتے ادھر سے۔ اس وجہ سے اگر آپ کوئی بندہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اس بندے کی بھی پرمیشن لیں گے آپ ان سے، تو تب وہ اس بندے کو وہاں پہ انٹر ہونے دیں گے۔ اس وجہ سے اس ایریے کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے اجازت لینی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم اس کی اجازت نہیں لے رہے اس بندے کا ہم علاج نہیں کر سکتے،
اور بہت سارے لوگوں نے جو اپنے پیر مرید بنائے ہوئے ہیں، جو پیر بنائے ہوئے ہیں، وہ پیر بھی اگر اس پہنچ تک نہیں پہنچ سکتے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پیروں سے آرام نہیں آ رہا۔ اب پیروں سے آرام کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اس علاقے کے پیر ہیں لیکن آرام کیوں نہیں آ رہا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ درجہ ہی نہیں حاصل کیا ہوا، کیونکہ ان کے بزرگوں نے تو کیا تھا، لیکن اب کی جو پوت آ رہی ہے انہوں نے تو وہ محنت نہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کو انوالو کر لیا بیچ میں، اس وجہ سے وہ ان کی امپرومنٹ نہیں ہو رہی۔ تو پھر اس وجہ سے پھر ان کے جو مرید ہوتے ہیں پھر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو پھر جو اس گدی کا جو، جیسے حضرت میرعلی شاہ اسلام آباد، اس گدی کا جو پرانا ولی تھا نا، پھر ہم ان کی روح سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے علاقے کا ہے، آپ کے گدی نشین سے تو اس کو وہ نہیں فرق آیا، تو اس وجہ سے آپ اجازت دیں یا آپ ہماری ہیلپ کریں کہ یہ آپ کی گدی کو ماننے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم ان سے پرمیشن لے کے ان کا علاج کر لیں گے۔ تو بہت سے لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے، جی ہمارے تو وہی پیر ہیں جو اب بھی گدی نشین ہے حاضر وقت میں جو گدی نشین ہے، وہ تو اپنے پہلے والے جو بزرگ ان کے تو نقش قدم پہ چلے نہیں تھے، ان کو گدی مل گئی تھی، بس وہ گدی کا نام ہو گیا، لیکن اس میں وہ چیز پرہیزگاری تو نہیں ہے جو اس وقت کے ولی کیا کرتے تھے۔ جیسے میں ہوں تو میں اب اس زندگی میں رہ کے بھی میں ایک گوشہ نشین ہوئی ہوں، میں نے اپنا علم وائس کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، آپ لوگوں کی میں ہیلپ کر دوں، آپ لوگوں کو اس راستے میں لے کے جانے کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں، آپ کے ہر مسئلے کے لیے، کیونکہ جب بھی انسان خدا کو پاتا ہے نا، اس کے ساتھ ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ میری مخلوقات کے لیے سب کچھ کریں، جس کے لیے میں نے نبی اور رسولوں کو بھیجا، وہی کام آپ نے بھی کرنا ہے، آپ نے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، پھر ہماری ڈیوٹی ادھر لگ جاتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ چل کے جب بندہ اس دنیا کے ساتھ اس کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، تو پھر خدا کی طرف سے اجر ہوتا ہے، اور کتنا ہی حسین یہ اجر ہے کہ آپ اپنے خدا کو پا کر آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اسی رب کے پاس تو ہم نے واپس جانا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ یہ ایک سفر ہوتا ہے خدا کی طرف، یہ آپ کوشش کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے خدا کے ساتھ، جو خدا کے ساتھ سفر ہے نا، کیا ہی حسین دلکش مزہ ہے اس کے اندر، اتنا مزہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کی عزت بھی خدا بناتا ہے، آپ لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رہتے ہیں، اور آپ کے صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کا یہ کام جاری رہتا ہے، اور پھر خدا کی طرف سے الگ انعامات آپ کو ملتے ہیں کہ خدا راضی تو سب راضی، خدا ناراض تو ساری دنیا ہی آپ سے کٹ کر جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی خدا کے راستے پر چلیں۔ اب اگلے پارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جنات کا سسٹم، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، آپ مجھے اجازت دیجیے۔